بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اقبال جو پنجاب اسمبلی میں آج پرویز الہی اور حمزہ شہباز کے درمیان وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے حوالے سے ووٹنگ ہونی تھی، اور وہ ووٹنگ ہوئی اور آپ سب نے دیکھی، آپ سب نے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ جمہوریت کے حساب سے اگر بات کی جائے تو جو ووٹ تھے وہ 186 پی ٹی آئی کو یعنی پرویز الہی کو جیتنے کے لیے چاہیے تھے، اور وہ ان کو 186 ووٹ ملے۔ اس کے مقابلے میں 179 ووٹ حمزہ شہباز کو ملے، اور اس کے بعد جو وہاں کا ڈپٹی اسپیکر تھا جس نے چودھری شجاعت کا آخری ٹائم میں ایک خط نکال کے دکھایا چودھری شجاعت جو پارٹی ہیڈ ہیں، نہ کہ پارلیمانی ہیڈ ہیں، انہوں نے یہ دکھاتے ہوئے یہ کہا کہ جی یہ جو خط آیا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے، اس کے جو ووٹر ہیں، جو 10 ووٹ ہیں، عمران خان کی پارٹی کو نہیں پڑیں گے، یا عمران خان کا جو امیدوار ہے اس کو نہیں دیے جائیں گے۔ اس بیس پہ ان 10 ووٹوں کو مسترد کرتے ہیں۔ وہ مسترد کرنے کے بعد مسلم لیگ نون ہے، اس کے جو امیدوار تھے حمزہ شہباز، اس کو جتایا گیا اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا گیا۔ آگے کیا ہونا ہے یہ تو قانونی جو ماہرین ہیں ابھی پٹیشن لے کے وہ سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہیں۔ 186 جو امیدوار ہیں وہ سارے وہاں موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اور کاف لیگ کے دونوں کے جو قانونی ماہرین ہیں وہ اپنی اپنی آراء دے رہے ہیں۔ اس طرح کی جو صورتحال ہے اس میں ہم جیسا بندہ کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتا، لیکن میں اپنا یہ جو احتجاج ہے یہ اس لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں، میں اپنے آپ کو اس پرندے کی مانند سمجھتا ہوں جو اپنی چونچ میں ایک پانی کا قطرہ لے کر اس امید سے جاتا ہے کہ شاید اس قطرے سے یہ آگ بجھ جائے۔ جو شب خون مارا جاتا ہے، جو انسانوں کو خریدا جاتا ہے، جس طرح سے اس ملک میں مافیا کام کر رہا ہے، اور یہ سب کے سب سامنے ہے۔ عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا۔ پہلے قومی اسمبلی میں خلاف عدم اعتماد پیش کر کے اس کی حکومت کو گرایا گیا، اور اس کے بعد پنجاب میں اسمبلی میں بھی یہی پریکٹس کی گئی۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب قومی اسمبلی میں یہ سب کچھ ہوا تو رات کے 12 بجے سے پہلے ساری عدالتیں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کھل گئی، لیکن اس وقت جب پنجاب اسمبلی میں سرعام یہ شب خون سامنے سے نظر آ رہا ہے کہ جمہوریت کا جنازہ وہاں سے نکلا، اور اس وقت ابھی تک سپریم کورٹ کے دروازے بند ہیں۔ لیکن اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ میچ فکس تھا۔ 4 بجے اس اجلاس کا آغاز ہونا تھا، لیکن 4 بجے سے ڈیلے کرتے کرتے یہ 7 بجے شروع ہوا، اور 7 بجے بھی اس وقت شروع ہوا جب ان کو کہیں سے اشارے آئے، اور وہ اشارے اس صورت میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد مریم نواز نے ایک ٹویٹ کیا اور اس نے کہا جی کہ مسلم لیگ بہت اچھی طرح سے کھیلنا جانتی ہے۔ پھر وہ حمزہ شہباز کے باڈی لینگویج سے یہ لگتا تھا کہ بالکل شکست خوردہ تھا، لیکن جب اسے میسج آیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے آپ جاؤ، تو وہ وہاں سے شیروانی پہن کے پھر پارلیمنٹ میں آیا۔ یہ تو ایک الگ بات ہے، آپ سب اس سے آگاہ بھی ہوں گے اور سن چکے ہوں گے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ عوام، یہ ہمارے جو ادارے ہیں، جو مقتدر ادارے ہیں، جو عدالتیں ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ان سیاستدانوں کو نچاتی ہے، یا جو یہ کہتی ہے کہ جی یہ عوام جمہوری ملک ہے اور جمہوریت کے نام سے سب کچھ چل رہا ہے، اور جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ عوام کا جو ووٹ ہوتا ہے اس کو گنتی کیا جاتا ہے، جس کی اکثریت ہوتی ہے اس کو جتایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ سب نے دیکھا کہ چاہے وہ قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی ہو، اس میں جمہوریت کا جنازہ کس طرح سے نکالا گیا۔ اس وقت پرویز الہی اور پی ٹی آئی کے رہنما جتنے بھی ہیں وہ سارے احتجاج کر رہے ہیں، اور عمران خان نے بھی اپنی تقریر میں یہ کہا کہ یہ وقت ہے اور آپ احتجاج کریں۔ اس وقت کراچی، لاہور، فیصل آباد، ملتان میں بھی پاکستان کے جو عوام ہے وہ نکلنا شروع ہو گئی ہے، اور اس نے احتجاج شروع کر دیا۔ لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں ان ظالموں کو، ان مافیاز کو، اور یہ جو ٹولہ اس وقت بیٹھا ہوا ہے اس پاکستان میں، جو 72 سالوں سے 75 سالوں سے اس کو لوٹ رہا ہے، انہوں نے فوراً سے ایک درخواست دی ہے کہ پنجاب کے اندر رینجر تعینات کی جائے، اور تمام شہروں میں، ضلعوں میں رینجر کو بھجوایا جائے تاکہ امن و امان کا خطرہ ہے اور اس کو کنٹرول کیا جائے۔ اگر عدالتیں بھی نہیں کھلتی اور رینجر بھی بھجوا دی جاتی ہے تو آپ سب کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ میچ کہاں سے فکس ہوا، اور یہ جو رجیم چینج کی سلسلہ ہے وہ ابھی بند نہیں ہوا، وہ چل رہا ہے، اور رجیم چینج بالکل حقیقت ہے کہ یہ ڈوریاں یہاں سے نہیں بلکہ کہیں ہزار میل دور سے یہ ہل رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا فیصلہ کیا ہونا ہے، یہ آئینی تھا، غیر آئینی تھا، قانونی تھا، غیر قانونی تھا، یہ تو 2 دن بعد، کل پرسوں ترسوں جب بھی فیصلہ ہوگا، سپریم کورٹ فیصلہ دے گی، وہ پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس کے بعد جو ہماری جو حیثیت ہے، جو ایک عام آدمی کی، جو شہری کی، جو پاکستانی کی، جو عام ووٹر کی حیثیت ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ یہ لوگ کس طرح سے نوٹوں کی گاڑیاں بھر کر
آتے ہیں اور کس طرح سے یہ لوگوں کو خریدتے ہیں، کس طرح سے ضمیر کو خریدا جاتا ہے۔ وہ آصف علی زرداری جس کو یہ مصلحت پسند اور جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا جوڑ توڑ کا ماہر ہے، یہ کل بھی میں نے اپنے ویلاگ میں بات کی تھی کہ یہ گو گیٹر کا ایک کردار ہے، کریکٹر ہے جو اس کو یہ پرفارم کر رہا ہے، اور یہ اس کا آخری پرفارمنس تھی۔ اس کو یہ ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ اگر تو نے یہ نہ اچیو کیا تو شاید اس کے بعد تیرا نام یا تیری سیاست بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ آصف علی زرداری جس نے ایک خاندان کے اندر جو 70 سالوں سے جڑا ہوا تھا، جن کے گھر ایک تھے، جن کے گھروں کے کمروں کے درمیان دیواروں تک نہیں تھی، آج اس نے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ نون لیگ کی سیاست کو اس نے پاش پاش کر کے رکھ دیا، لیکن یہ گو گیٹر کب تک اپنا کردار ادا کرتا رہے گا؟ اور یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اور وہ عزت ذلت بھی اس کے ہاتھ ہے۔ عمران خان کو قومی اسمبلی سے نکالنے کے بعد سارے یہ اندازہ لگا رہے تھے، جو طاقتیں ہیں، جو مقتدر حلقے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو عدلیہ ہے، وہ یہ سوچ رہی تھی کہ شاید اس کے کہنے پہ کوئی نہیں آئے گا، 2-4 دن پیٹنے کے بعد لوگ خاموش ہو جائیں گے۔ لیکن وہ سب نے دیکھا یہ دوبارہ سے عمران خان کی جو رئیس قصر کی عزت، یا اس کا جو گراف تھوڑا بہت بھی رہتا تھا، وہ اور اس کی عزت میں اضافہ کر کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات بالکل پیوست کر دی ہے کہ واقعی یہاں پہ رجیم چینج کے حوالے سے سب کچھ چل رہا ہے، یہاں پہ مافیا کام کر رہا ہے، یہاں پہ لوگوں کو زبردستی دھمکیوں سے، دھونس سے، دھاندلی سے خریدا جا رہا ہے، اور ان کو بڑی بڑی جو مراحتیں ہیں اس کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ چودھری خاندان تو گیا، بکھر گیا، اور یہ بھی حیرت انگیز بات ہے۔ ہم جیسا ایک عام سا بندہ اس سے یہ سوال کرتا ہے کہ کاف لیگ کے 10 ووٹ تھے، 10 سیٹیں تھیں، اور وہ 10 کے 10 پرویز الہی کے حق میں گئیں، ان کو ووٹ پڑا، اور اس کے بعد جو قانونی طریقے سے جو ہم تک اس وقت تک جو ہم سمجھے ہیں، جو قانونی ماہرین ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ سپریم پارلیمنٹ جو ہیڈ ہوتا ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے، پارٹی کا ہیڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ پارٹی کے ہیڈ کی اس طرح سے قانونی اور آئینی کوئی جواز نہیں ہوتا۔ لیکن ڈپٹی اسپیکر نے ایک بار پھر جہانگیر ترین اور علیم خان کا سہارا لیتے ہوئے، اپنے آپ کو زمین کا خدا سمجھتے ہوئے اس نے رولنگ دی، لیکن اس کا فیصلہ تو کل تک عدالتیں سنا دیں گی۔ اب آنے والے وقت میں کیا ہوگا کہ ایک طرف تمام زمینی خدا جو ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے روپ میں ہوں، چاہے عدلیہ کے رنگ میں ہوں، یا آصف علی زرداری جیسے وہ گو گیٹر کے کریکٹر پلے کرنے والے لوگ ہوں، وہ ہوں اس موجود، اور دوسری طرف عمران خان، عوام اور آسمانی خدا ان کے ساتھ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جیت کس کی ہوتی ہے۔ یہاں پہ افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ عوام کی طاقت، وہ عوام کا جو کردار ہے، وہ عوام کا جو ووٹ ہے، اس کو آصف علی زرداری نے اور نون لیگ نے، اسٹیبلشمنٹ نے، عدلیہ نے، باقی جو مقتدر حلقے ہیں، ان سب نے مل کے ان کے پاؤں تلے روند کر یہ دکھایا کہ آپ لوگ واقعی بھیڑ بکریاں ہو، آپ لوگ واقعی ہمارے سامنے کیڑے مکوڑے ہو، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ 22 کروڑ جو جس کی ہم گنتے ہیں، یہ 22 کروڑ لوگ یہ صرف اور صرف اس دھرتی کا بوجھ ہیں، ان کی کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب صرف اس وقت جنگ جو اس پاکستان کے اندر چل رہی ہے، وہ زمینی خدا اور آسمانی خدا کے درمیان ہے۔ دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوتی ہے۔ اقبال جنجوع کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔